اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں ایک تو یہ بتلایا گیا کہ قرآن حکیم رمضان المبارک میں نازل ہوا اور اسی ماہ میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کا نزول جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ جو قرآن ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے الفرقان چاہیے۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان یہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اس کے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، قرآن کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتا، دین اس کے سامنے واضح نہیں ہو سکتا۔ دین اسی صورت میں واضح ہوگا کہ جب انسان کے پاس فرقان کی صلاحیت ہوگی، وہ حق اور باطل کے اندر فرق کر سکے گا۔ ورنہ ایک وقت وہ تھا جب جاہلیت کا زمانہ تھا اور خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے اور ابو جہل کی حکومت تھی، تو اب خانہ کعبہ اور بیت اللہ جیسی حق جگہ سے 360 بتوں کا ہونا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سچی دعوت کو دینا اور بتانا کہ یہ گھر تو ایک اللہ کی عبادت کے لیے، تو اب یہ وہی سمجھ سکتا تھا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا جانتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ان کے سامنے واضح کیا اور صحابہ نے اس فرق کو سمجھا، یہ فرقان کی صلاحیت حاصل کی۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر بہت سے کام دین کے نام سے ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان انہیں دین سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ فرقان اسے بتلاتی ہے، یہ صلاحیت اسے بتلاتی ہے کہ کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز دین نہیں ہے۔ خاص طور پر جب دین کو اور غیر دین کو گڑبڑ کر دیا گیا ہو، جب معاشرے کے چلن اور روایات کو دین قرار دے دیا گیا ہو، انسانوں کے حقوق غصب کرنے والے نظاموں کو دین قرار دے دیا جائے، یا پھر ظلم کا نظام ہو اور اس ظلم کے نظام کو چھپانے کے لیے اسلام کے نام کو استعمال کیا جائے، اس کی چادر اڑا دی جائے، تو یہ ایک فرقان کی نظر سے دیکھنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن حکیم ایک روشن دلیل ہے، جو قرآن حکیم کی روشنی کو پا لیتا ہے وہ کائنات کی ہر چیز پر اپنی دسترس قائم کر لیتا ہے۔ انسان غلام ہوں، ان کے دماغ بند ہوں، وہ سوسائٹی کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل حل کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان کے عقل اور دماغ روشن ہوں تو انسان پوری کائنات کو تسخیر کرتا ہے،
اس میں آگے بڑھتا ہے، وہ سائنس کی ایجادات کرتا ہے، دریافتیں کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان قرآن کے اصولوں پر عمل پیرا تھے تو پوری دنیا پر ان کی حکمرانی تھی، اور جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ان کے اندر سے الفرقان کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، اور اب وہ دنیا کے اندر محض محکوم بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب قرآن حکیم کو چھوڑ دیا۔ یہی سزا پہلی امتوں کو بھی ملی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا تو وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا کہ اس ماہ مقدس میں جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس میں روزے رکھو، اور اس روزے کا حکم کی رعایت صرف ان لوگوں کو ہے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، اور پھر اس مرض کی حالت میں جس نے روزے چھوڑے یا سفر کی وجہ سے جس نے روزے چھوڑے تو جتنے دن کے روزے چھوٹے تو ان دنوں کو بعد میں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے تنگی نہیں چاہتا، وہ تو انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ روزے رکھوانے کا مقصد انسانوں کو ڈسپلن اور نظم و ضبط کا پابند بنانا ہے، تنگی پیدا کرنا نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان ایک تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں مزید بہتری کے لیے وہ کوئی ڈپلومہ کرتا ہے، ایک انسان ایک جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے تو وہ اپنی ملازمت کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے کوئی ورک شاپس کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ذریعے انسانوں کو تربیت کا ایک مکمل نظام دیا ہے کہ وہ اس تربیت کے ذریعے اپنی اصلی انسانیت کو اپنے اندر زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ محض کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو آسانی چاہتا ہے، اس لیے اس نے ان لوگوں کو جو مریض ہیں یا سفر کی تکلیف میں ہیں، سفر بھی ایک مشکل عمل ہے اور بعض لوگوں کے لیے تو بہت تکلیف دہ عمل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ اگر ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر بعد میں روزہ رکھیں اور اس گنتی کو پورا کر لیں۔ اور یہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا لعلکم تتقون، یہاں پر کہا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو تمہیں روشنی دی ہے، جو آگے بڑھنے کا راستہ دیا ہے، تو اس اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ تم جو ہے اس کے احکامات کو مانو، اس کے احکامات پر معاشرت قائم کرو، معاشرے کا نظام اسی کے حکموں کے مطابق چلاؤ، یہ تو اللہ کی بڑائی ہے۔ اب ایک شخص محض منہ سے بڑائی بیان کرتا رہے لیکن عملاً اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرے، اور اگر معاشرہ حکموں سے پھرا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی جگہ وہاں انسانوں کے حکم چلائے جا رہے ہیں، انسانوں نے اپنی مرضی کے قوانین بنا لیے ہیں، اور ایک طبقہ دوسرے طبقے کو دبا رہا ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ تو مال پرست بن کے مال میں عیاشی کی ڈوبا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی عوام جو ہے تنگیوں میں مبتلا ہے، تو اس کا مطلب وہاں اللہ کی بڑائی کا نظام نہیں ہے، وہاں چند خاندانوں اور چند لوگوں کی بڑائی کا نظام ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، جس چیز کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اللہ نے ہدایت تو قرآن پاک کے احکامات کی دی ہے، اور قرآن کے یہ احکامات معاشرے کے اندر غالب آنے چاہیے کہ جب یہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، روزے رکھو گے، قرآن پر عمل کرو گے، اپنے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا کرو گے، تو یہ سب نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف منہ سے شکر ادا کیا جائے، شکر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو عمل میں لے کر آؤ۔ اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کی صلاحیت کو استعمال کرنا، اللہ نے جسم دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے تو محنت کرنا، اللہ تعالیٰ نے زراعت دی ہے تو اس کے اندر کھیتی باڑی کرنا، اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کی صلاحیت دی ہے تو صنعتیں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اور جو جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال کرنا ہی شکر ہے۔ اور یہ شکر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت، اس روشنی پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے مستفید ہونے کی جو صلاحیت دی ہے۔